اور جس کا شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، اور یہ اس کا میرے پاس اس کا پروف بھی ہے، یہ میڈیا میں بھی آیا ہے، ٹویٹر پہ بھی آیا ہے، اور اس کے اندر یونائٹڈ بلوچ آرمی نے اس واقعے کی قبولیت کی ہے، اور پھر دوسری دفعہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ اس میں ایک نوجوان کی ہماری شہادت ہوئی ہے، اس کی موت ہوئی ہے، اور دوسرے دو بھی بہت شدید زخمی ہیں، ہاسپٹل میں ہیں۔ آپ سب سے میں دعا کا طلبگار ہوں کہ آپ لوگ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت یاب کریں۔ دوسری بات یہ کہ اس کا جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس کا ہمیں کافی عرصے سے علم تھا کہ اس قسم کا ایک واقعہ ہونے والا ہے، اور ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار بھی تھے۔ کل کیونکہ میں نے بھی آنا تھا، مگر سردار خان پہلے یہاں روانہ ہو چکا تھا شوران سے، تو یہ سبری کے نزدیک یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی آئی ڈی کا واقعہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ریموٹ کنٹرول ایک بم دھماکہ تھا، اور اسی قسم کا ایک اور بھی وہاں بم ملا ہے جو کسی ٹیکنیکل وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بلاسٹ نہیں ہو سکا۔ جب وہ بلوچوں کی بات کرتے ہیں اور بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایک ایک بلوچ کی جان عزیز اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے، مگر جس طریقے سے یہ بلوچ یونائٹڈ آرمی نے اس کی تعزیت کی ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، کیونکہ ان کو یہ اختیار مل چکا ہے کہ جس بلوچ کی چاہیں وہ جان لیں، جس کو چاہیں وہ نشانہ بنائیں، جس کو چاہیں وہ قوم پرست بنائیں، اور جس کو چاہیں وہ مفاد پرست بنائیں۔ ہم یہ حق نہ پہلے کسی کو دیا ہے نہ اب دیں گے۔ ہم سے زیادہ کوئی بلوچ نہیں ہے اس دھرتی پہ، اس سرزمین پہ۔ مجھے فخر ہے کہ میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، جس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں، میں برملا یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بزرگوں پہ، اپنے قوم پہ، اپنے قبیلے پہ اور بلوچستان پہ فخر ہے مجھے۔ اس لیے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر وقت ہم حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود ہم نے کسی بھی ایک فرد واحد، بلوچستان کے کسی ایک فرد واحد کو بھی ہم نے اپنے مفاد کے لیے تکلیف نہیں دی، اور نہ ہم نے اسٹیٹ کو کبھی ان کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کی دھرتی پرامن رہے، اور بلوچستان کے حقوق کے لیے جتنی ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم نے بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ نہیں گئے، مگر ایک سیاسی جدوجہد، بلوچستان کی وقار عزت کی جو جدوجہد ہے، اس میں ہم ہر جگہ شریک رہے۔ ہم نے بلوچ قوم اور بلوچ سرزمین کو کبھی بھی شرمندہ ہونے نہیں دیا، اور مجھے پتہ ہے جس تنظیم کا انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، ہمارے یہ کسی بہت بڑے کوئی سیاسی مقصد کے لیے یا بلوچستان کے لیے یہ کام نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں باقاعدہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں پہلے انفارم ہو چکا تھا دوسری جگہوں سے کہ فرید نامی ایک رہسانی ہے جو جا کے لوگوں کو آفر کر رہا ہے کہ آپ اس طرح کا ایک بم دھماکہ کریں، بلاسٹ کریں اور سردار یار مدرند کو نشانہ بنائیں۔ جب انہوں نے انکار کیا
تو یہ ایک نام نہاد جو تنظیم ہے، اور مجھے پتہ ہے اس کا اونر کون ہے، اس کو اون کون کرتا ہے، اس کو چلاتا کون ہے، اور وہ کن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ 10 کروڑ روپیہ اس کو ایڈوانس دیا گیا ہے اس تنظیم کو، اور اس کے بعد ان کی کیا کمٹمنٹس ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، اور باقاعدہ پیمنٹ کرنے والا عاصم کرد گیلو ہے، اور اس کو آرگنائز کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس دھماکے کے پیچھے نام نہاد جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ دھماکہ کروایا گیا ہے میرے بیٹے کے اوپر۔ اصل ٹارگٹ میں تھا، میں کیوں اس دن نہیں آیا، تو میرا بیٹا آیا ہے، اور پھر یہ کہ جی غلط فہمی کے بنیاد پہ، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، 100% ہمیں جان بوجھ کے ٹارگٹ بنایا گیا ہے، کیونکہ فوج کا جو کانوائے ہوتا ہے، اس کا کلر ہوتا ہے، اس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ 100% ہماری ان سے بالکل جدا تھی۔ ہماری گاڑیوں کے شیپ، کلر، میک سب کچھ علیحدہ تھا، اور پھر یہ کوئی آئی ڈی نہیں تھی، اور یہ زیادہ میں زیادہ جو ہے وہ 200 فٹ یا بہت زیادہ ہو تو 300 فٹ پہ، اگر اس کو ایکسٹینڈ کر کے اینٹینا وغیرہ لگائے جائیں تو 300 فٹ پہ یہ کارآمد رہتی ہے۔ اور اللہ نے میرے بیٹے کو اپنے خدائی کے صدقے مہربانی کی، چند سیکنڈ کا فرق ہوا ہے اس گاڑی میں جہاں دھماکہ ہوا ہے اور اس کی پچھلی گاڑی میں جو ہٹ ہوئی ہے، ہارڈلی بقول سردار خان کے باڈی گارڈوں کے اور سردار خان کے ہارڈلی 25 سے 30 فٹ کا فاصلہ ہوا ہے، وہ گاڑی نکلی ہے، یہ جیسے پہنچی ہے کسی نہ کسی ٹیکنیکل ڈیلے کی وجہ سے سیکنڈوں کی ڈیلے ہوئی ہے، اور وہ گاڑی ہٹ ہوئی ہے۔ اور مجھے افسوس ہے، اور اس میں ہمیں وہاں کے لوکل 2-3 بندے بھی ہیں جنہوں نے ان کو لایا ہے، جنہوں نے ان کو سہولتیں دی ہیں، جنہوں نے ان کو وہاں پہ جو ڈیوائسز فٹ کیے انہوں نے روڈوں کے اوپر، مگر ہمارے ماشاءاللہ صوبائی حکومت کے یہاں جو انتظامیہ ہے یا چیز ہے، وہ اس کو ایک آرڈنری اس کو واقع لے رہی ہے۔ ہم یہ بتا دیں کہ اگر ہم محفوظ نہیں ہیں تو پھر کون محفوظ ہوگا؟ البتہ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جوانوں کے ساتھ ہوا ہے، میری اولاد ہے، میرے قوم ہے، میرا قبیلہ ہے، ہم اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اور میں یہ بلوچ کے جو قوم کے جو اس کے بلوچ قوم کے دعوے دار ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ اس جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کا تدارک کریں، نہیں تو پھر بلوچ تاریخ پھر ہمیں یہ الزام نہ دے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی۔ آج آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا، بتانا تھا کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہے، اور اس میں بہت سارے چیزیں بیچ میں ہوئی ہیں، ہم اپنا منہ نہیں کھولنا چاہتے، ہم نہیں بات کرنا چاہتے، مگر ان 2 آدمیوں کو باقاعدہ سہولت کاری کی جا رہی ہے، ان کو یہاں پہ باقاعدہ ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے، ان کو وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ چور اور ڈاکو جو ہیں ان کے تھرو ان کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے، یہاں کرمنلز کے تھرو ان کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے۔ جو کرائم کرتا ہے، 3 قتل ہوئے وہ ایوانوں کے، آج تک ایک قاتل بھی گرفتار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ میں پاکستان کے ان قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں، اس سرزمین پہ مہربانی کریں، اگر یہی سلسلہ اور یہی نظام اور یہی طریقہ کا رہا تو شاید اگر ہم محفوظ نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں شاید
بہت سارے لوگ بھی محفوظ نہ ہوں. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. آپ جانتے ہیں میں آ رہا تھا اپنے علاقے شوران سے ڈاڈر کی طرف، کیونکہ والد صاحب کی تیاری تھی 2-3 دنوں سے، مگر اچانک میرا کام پڑ گیا تو اس وجہ سے مجھے آنا پڑا. تو یہ جو پلاننگ تھی یہ میرے والد صاحب کے لیے کی گئی تھی، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ گاڑی میں کون ہے. ان کی اتنی سی آئی ڈی تھی کہ کوئی آ رہا ہے کہ دونوں ان کو تو والد صاحب لگے میرے. انہوں نے جیسے ہی میری گاڑی اس اسپاٹ پہ پہنچی ہے، کیونکہ ادھر کھڈے بہت تھے تو اس وجہ سے میری بھاری گاڑی ہے، بلٹ پروف ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا گاڑی کی سپیڈ کم کر دی. تو پچھلی گاڑی جو میری اسکارٹ کی تھی، گاڑیاں تو کافی تھی، جو پچھلی اسکارٹ کی تھی وہ نزدیک آ گئی. وہ جیسے ہی نزدیک آئی ہے تو بالکل کوئی میرے خیال سے 20-25 فٹ کا فاصلہ تھا، تو یہ جو ہے دھماکہ ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے میری اپنی بلٹ پروف جو ہے وہ زمین سے کوئی 2-3 فٹ اوپر تھوڑی اچھلی ہے، وہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے، کیونکہ نزدیک دھماکہ ہوا ہے، بہت نزدیک. تو اور پچھلی گاڑی میں جو ہے گارڈز بھی بیٹھے تھے اور لوگ بھی تھے، کوئی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ سفر میں ساتھ ٹریول کرتے ہیں، بیچارے کافی. یہ تو شدید جو زخمی ہوئے ہیں، یہ میں اس ایک فوت ہو گیا ہے اور 2 شدید زخمی ہیں. عمر نامی میرا مجاہد تھا، میرا بہت بزرگ آدمی تھا، وہ سمجھو بھائیوں جیسے تھا مجھے، وہ فوت ہو گیا، اور 2 میرے مجاہد تھے وہ زخمی ہو گئے. اور یہ جو شدید ہوئے، باقی چھوٹی موٹی چوٹیں تو جتنے گاڑی میں لوگ بیٹھے تھے کوئی 8 کے قریب سارے زخمی ہوئے، مگر یہ جو شدید ہوئے جن کو ہم ہاسپٹل لے گئے، باقی چھوٹے موٹے تھے تو وہ چھوٹے اس کو نمالکوں نے اس پہ وہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم لوگ صحیح ہیں. تو یہ جو شدید تھے ان کو ہم لے گئے. بس یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد میں نے انتظامیہ کو اطلاع دی، اور بس یہ وہاں راکٹ لانچر کے گولے بھی رکھے گئے ہیں تاکہ اس کا جو بلاسٹ ہے اس کی قوت زیادہ بنے. پہلے وہاں مواد فٹ کیا گیا ہے، ریموٹ ڈیوائس فٹ کی گئی ہے، اور آر ڈی ایکس. تو اس کے بعد ان کے اوپر راکٹ لانچر کے گولے رکھے گئے تاکہ جب یہ پھٹے تو اور پریشر بنے اور ان کے جو ذرات ہیں ان کو سے لوگ زیادہ زخمی ہوں یا زیادہ مواد ہوں.